أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين خالق السماء والأرضين الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أنعم الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا والرحمة على محبيهم ومواليهم واللعنة على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين من يوم الدين إلى أبد الآبدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صلوات الله دوبارہ برکت رب العزت سے کہ پروردگار عالم آپ تمام مومنین کی عبادات و اطاعات کو صوم و صلوات کو اپنی بارگاہ میں منظور مقبول فرمائے. پروردگار عالم نے کہ محمد و آل محمد کو صحیح معنوں میں روزہ دار بننے کی توفیق عطا فرما. امام زمان کا درد جلد قبول فرما. وطن عزیز پاکستان کو امن و سلامتی کا در برقرار صلوات مبارک رمضان کی مبارک ساعات ہے. یہ وہ برکت والا مہینہ ہے کہ جس میں روزے دار کے لیے سانس لینا بھی عبادت ہے, روزے دار کے لیے سو جانا بھی عبادت ہے, جس میں روزہ دار کو اپنی عبادتوں کا اجر کئی گنا ہو کر ملتا ہے. تو اس ماہ کی عبادات انسان کے لیے روحانی صفائی اور پاکیزگی کا بھی ایک ذریعہ ہے. خداوند متعال نے ایک موقع فراہم کیا ہے ہم انسانوں کو کہ ہم اس ماہ کے مبارک ایام اور ساعات سے فائدہ اٹھانے قلب و روح کی پاکیزگی کی کوشش کریں. ماہ مبارک کے حوالے سے روزے کے متعلق کچھ فقہی احکام ہوتے ہیں, کچھ اخلاقی احکام, کچھ روحانی خصوصیات ہیں کہ ان سب کو مد نظر رکھنا چاہیے. فقہی طور پر کچھ چیزیں ذکر کی جاتی ہیں کہ جن سے ان کے انجام دینے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. البتہ اخلاقی طور پر روزے کا مقصد تبھی پورا ہوتا ہے کہ جب انسان تمام محرمات سے خود کو بچا لے, تمام حرام کاموں سے خود کو بچا لے اور اپنے ذمے جو واجبات ہیں ان سب کو ادا کرے. اس روزہ صرف بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے. روزہ تو تربیت کا ایک ذریعہ ہے کہ جس میں انسان اپنے اوپر کچھ پابندیاں لگاتا ہے. تو جب یہ پابندیاں لگاتا ہے تو اس کے لیے یہ موقع ہے کہ وہ ان پابندیوں کو بھی سیکھ سکے اور پابندیوں پر عمل کرنا بھی سیکھ سکے. جو خداوند متعال زندگی میں اس کی بھی لگے. کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ ہم ایک مہینے کے مسلمان نہ بنیں, 12 مہینے کے مسلمان بنیں. ایک مہینہ عام طور پر بڑا جوش و خروش ثابت ہوتا ہے. اگرچہ یہ اپنی جگہ اچھی چیز ہے لیکن اس کو تربیت کا ایک مقدمہ اور ایک ذریعہ سمجھنا چاہیے کہ جو چیزیں جو برکات جو روحانیت اس ماہ مبارک میں حاصل ہوتی ہے اس کو باقی دنوں میں بھی خیال, اور پھر جو چیز ہمیں حاصل ہوتی ہے اس کو عام زندگی میں بھی خیال رکھیں. مثلاً اگر عام دنوں میں چیزیں مہنگی بیچی جاتی ہیں تو باہر رمضان میں سستی بیچنی چاہیے تاکہ واقعی پتہ چلے کہ اہل اسلام کے دل میں رمضان کا احترام بھی ہے. ویسے تو مسلمان معمولی باتوں پر لڑنے مڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. مسلمان بڑی غیرت مند قوم ہے لیکن حقوق الناس کے معاملے میں زیادہ غیرت مندی نہیں دکھائی جاتی. وہاں پہ الٹ کام ہوتا ہے کہ جو چیزیں ماہ رمضان سے ایک دن پہلے صرف آپ جائیں تو بازار کی اندر اشیاء کی قیمتیں ایک دن بعد رمضان کا چاند نظر آتے ہی اشیاء کی قیمتوں کو کیا وہ جیسے کر لگ جاتی ہے, ایک دم بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. تو مسلمانوں کے لیے یہ چیز بھی سیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ماہ مبارک منافع کمانے کے مہینہ نہیں ہے. یہ خدا کی عبادت اور بندگی کا مہینہ ہے, خدا کے قریب ہونے کا مہینہ ہے. قریب ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نمازیں تو زور زور سے پڑھیں, روزے تو رکھے بڑے شوق سے, لیکن دوسرے لوگوں کا استحصال بھی ساتھ کرتے رہیں, چیزیں مہنگی بیچیں. افراط زر اور مہنگائی جتنی اس معاشرے کے اندر موجود ہے اس میں بھی کمی آئے تو پھر واقعہ پتہ چلے گا کہ ہمارے اندر بھی اس اسلام کا کچھ اثر بھی ہے. اور دعا کرنی چاہیے کہ خدا ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اپنے جس مقام پر ہیں اس مقام پر بیٹھے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو پوری طرح ادا کریں. سب پڑھیں. گفتگو طویل ہو جائے گی. اس سے پہلے میں اپنی اس
بول لیتا ہوں کچھ فقہی احکام جو ضروری ہیں روزہ سے متعلق چند ایک چیزیں ذکر کر دوں بہتر ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ مشہور فقہا کا فتویٰ یہ ہے کہ 9 چیزوں سے روزہ باطل ہوتا ہے۔ ان میں سب سے پہلے کھانے پینے کا ذکر ہے کہ جان بوجھ کر جب انسان اذان فجر اور اذان مغرب کے درمیان جب بھی وہ جان بوجھ کر کھائے گا تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ البتہ جو بیمار ہیں یا مسافر ہیں ان کے لیے استثناء موجود ہے، جیسے کہ میں نے بھی گزشتہ دنوں میں عرض کیا تھا کہ بیماروں کے لیے مسافروں کے لیے گنجائش موجود ہے، لیکن بعد میں انہیں قضا کرنی ہوتی ہے۔ یہاں پہ یہ تو تقریباً مسئلہ سب کو معلوم ہی ہے اور ہوتا ہے معلوم۔ اس دن میں جو زیادہ لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں وہ انجیکشن سے متعلق ہے کہ کیا روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ اس حوالے سے فقہا کے فتاویٰ کچھ مختلف ہیں۔ تو آیت اللہ سیستانی کے جو مقلدین ہیں ان کے لیے آسانی ہے کہ وہ انجیکشن لگوا سکتے ہیں روزے کی حالت، کیونکہ آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ہر قسم کا انجیکشن آپ لگوا سکتے ہیں، ڈرپ بھی لگوا سکتے ہیں، طاقت کے جو انجیکشن ہے وہ بھی لگوا سکتے ہیں، عام جو دوائیاں اینٹی بایوٹک ہوتے ہیں وہ بھی لگوا سکتے ہیں، ہر قسم کے انجیکشن لگوا سکتے ہیں آیت اللہ سیستانی کے نزدیک۔ لیکن آیت اللہ خامنئی اور دوسرے بہت سے مراجع کے نزدیک اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر انجیکشن لگایا جا رہا ہے وین کے اندر، رگ کے اندر، نس کے اندر، تو اس سے روزہ باطل ہو جائے، چاہے وہ کبھی وہ طاقت کے لیے لگایا جا رہا ہے، ملٹی وٹامن لگایا جا رہا ہے یا اینٹی بایوٹک، اگر وین کے اندر لگایا جا رہا ہے تو اس سے روزہ باطل ہو جائے گا، اور اگر گوشت میں لگایا جا رہا ہے، ہڈیوں میں، مسلز کے اندر لگایا جا رہا ہے تو اس سے روزہ باطل نہیں۔ اسی طرح وہ انجیکشن جو جسم کو بےحس کرنے کے لیے آتا ہے اس سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا۔ تو اس حوالے سے آپ اپنے مرجع کو دیکھ لیں، ان کے مطابق آپ عمل کر سکتے ہیں، جس کی آپ تقلید کرتے ہیں اس کے مطابق اس فضل میں عمل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں، یہ 2 چیزیں ہیں، کھانا اور پینا۔ اس میں یہ بھی گنجائش ہے کہ اگر انسان بھول جائے روزے دار ہونا اور بھول کر کوئی چیز کھا بھی لیتا ہے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا، البتہ جب بھی یاد آئے تو پھر اس کو ہاتھ روک لینا چاہیے، اگر منہ میں ڈالا ہے تو اس کو بھی نکال کے باہر۔ اس کے علاوہ جو چیزیں روزہ کو باطل کرتی ہیں استمناء ہے، یعنی ایسا عمل کرنا کہ جس سے منی خارج ہو جائے، جان بوجھ کر ایسا عمل کر کے روزے کو باطل کرتا ہے۔ البتہ یہ تنام جو ہوتا ہے سوتے میں نوجوانوں کو اس مسئلے سے واسطہ پڑتا ہے، اس لیے ذکر کرنا ضروری ہے کہ اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا، البتہ غسل واجب ہو جاتا ہے اس کا معاملہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جماع کرنے سے، چاہے وہ زوجہ حالات سے ہو یا خدا نخواستہ فعل حرام ہو، تو اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ خدا رسول پر اور ائمہ پر جھوٹ بولنا، جھوٹ باندھنا، جھوٹی نسبت دینا، اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ یعنی سے انسان سمجھ سکتا ہے کہ یہ روزے کے احکام انسان کی تربیت کا ایک حصہ ہے کہ انسان کو ائمہ کی طرف، انبیاء کی طرف یا خدا اور اس کے رسول کی طرف کسی بات کی نسبت دیتے ہوئے پہلے تحقیق کر لینی چاہیے۔ غلط نسبت دیں گے تو یہ چیز انسان کے لیے درست نہیں ہے، روزے میں ہوگا تو اس کا روزہ بھی باطل ہے۔ اسی طرح غبار غلیظ حلق تک پہنچانا، مٹی گڈھا ہو یا دھواں ہو، کوئی بھی ہو جو حلق تک پہنچ جائے تو اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے، یعنی گاڑا کر دو غبار کا غبار۔ اسی لیے اکثر فقہا کا فتویٰ یہی ہے کہ سگریٹ وغیرہ سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے، نسوار یا ایسی چیزوں سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ جنابت پر یا حیض کی حالت پر اذان صبح تک باقی رکھنا، رات کو مجنب ہو گئے ہیں، غسل نہیں کیا، صبح ہو گئی ہے تو اس صورت میں بھی اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، اس نے غسل اگر پہلے نہ کیا۔ اسی طرح جان بوجھ کر طے کرنا، اس سے بھی روزہ باطل ہوگا، الٹی کرنا، مومنٹ کرنا، جان بوجھ کر یہ کہ کوئی ایسا عمل کرے حلق میں انگلی مارے یا کوئی ایسا کام کرے جس سے انسان کو الٹی آ جائے تو روزہ باطل ہوتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، کوئی مشکل ہو گئی ہے، معدے کی خرابی ہے یا کوئی اور وجہ جس کی وجہ سے بے اختیار انسان کو الٹی آ جائے، تو بے اختیار الٹی آنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ شرط صرف یہ ہے کہ جو بھی مواد ہے اس کو باہر ہی پھینک دے، واپس اندر نہ لے کر جائے، تو بے اختیار والی الٹی سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ اسی طرح انیمیا کرنا، مائع چیزوں سے انیمیا کرنا جو ہے وہ بھی روزہ کو باطل کر دیتا ہے۔ یہ 8 چیزیں ہیں جن پر تقریباً تمام فقہا کا اتفاق ہے۔ لیکن ایک نانی چیز ہے پورے سر کو پانی میں ڈبونا۔ اکثر فقہا کہتے ہیں کہ سر کو پانی میں ڈبونے سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے، لیکن آیت اللہ سیستانی کے نزدیک کیا ہے، سر کو پانی میں ڈبونے سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔
ہوتا تو ان کے مقلدین کے لیے یہاں گنجائش موجود ہے کہ وہ رمضان کے مہینے میں پانی کے اندر ڈبکیاں لگا سکتے ہیں، قوطیں لگا سکتے ہیں، لیکن جو باقی مجتہدین کے مقلدین ہیں ان کو جو ہے احتیاط کرنی چاہیے نہاتے ہوئے. یعنی یہ شاور کے نیچے نہانا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر تالاب کے اندر انسان نہا رہا ہے تو اس کو اپنا سر جو ہے وہ پانی سے باہر ہی رکھنا چاہیے. صرف سر کا وہ یہ پورا جسم کا وہ ساتھ ساتھ چلا جائے دونوں صورتوں میں حکم جو ہے نا وہ یہی ہوتا ہے. تو اس نامی چیز میں تھوڑا سا اختلاف ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. کچھ چیزیں ایسے بھی ہیں کہ جو روزے کی حالت میں مکروہ ہے. مکروہات روزہ کبھی ذکر کر دوں، مثلاً آنکھوں میں سرما ڈالنا یا دوا ڈالنا مکروہ ہے، لیکن یہ مکروہ صورت میں ہے کہ جب آپ کو یقین ہو کہ یہ اس کا اثر جو ہے وہ گلے تک نہیں پہنچا. عام طور پر ویسے انسان کی آنکھ، کان اور ناک اور گلے کا معاملہ اندر سے جڑا ہوا ہے. انسان آنکھوں میں جب دوا ڈالتا ہے تو وہ گلے کے اندر چلی جاتی ہے. یہ اتنا آسان نہیں ہے. تو اگر گلے کے اندر چلی جائے اور آپ کو پہلے سے پتا ہو کہ یہ گلے کے اندر جائے گی تو اس سے روزہ باطل ہو جائے گا. ایسا احتیاط. ناک کے اندر دوا ڈالنے کا بھی یہی حکم ہے. اگر یقین ہے کہ عام طور پر ہوتا یہی ہے، میرا خیال یہ ہے کہ احتیاط زیادہ بہتر ہے. ناک میں یا آنکھ میں دوا نہیں ڈالنی چاہیے کیونکہ اس سے روزہ باطل ہوتا ہے. اگر کوئی بندہ بیمار ہے، مجبوری ہے، تو ڈاکٹر سے کے مشورے سے صبح شام اس کو کر سکتا ہے افطاری سے پہلے. اور کوئی ایسا کام کرنا کہ جس سے انسان کے جسم سے خون نکلے وہ بھی حالت روزہ میں مکروہ ہے. امام جانے کا ذکر اکثر توضیح المسائل میں ہوتا ہے. اس کی وضاحت کر دوں کہ یہ جو ہمارے یہاں کے امام ہیں اس کی یہ بات نہیں ہوتی. تو گرم علاقے کے باشندے ٹھنڈے پانی سے نہاتے ہیں، یہ بھی خدا کی نعمت. جو سرد علاقوں کے باشندے ان کو گرمیوں میں بھی ٹھنڈے پانی سے نہانا نصیب نہیں ہوتا. ایران عراق میں آپ جائیں تو عرب ممالک میں اکثر میں کیا ہے وہ گرم پانی کے حمام ہوتے ہیں. اس کے اندر وہ بہت زیادہ جب انسان تھوڑی دیر وہاں پہ جاتا ہے تو گرم پانی سے نہانے کے بعد کمزوری کا احساس ہو، تو اس کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ وہ مکروہ ہے. ہمارے یہاں مترجمین اس کو لکھ دیتے ہیں کیونکہ بارہ اس میں لکھا ہوا ہے، آگے اکثر لوگ وضاحت نہیں کرتے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، پوچھتے ہیں ہم سے کہ جناب ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، نہانا ہے تو کیا کریں؟ تو ٹھنڈے پانی سے نہانے میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ اپنی صحت کا خیال آپ نے خود رکھنا. اسی طرح خوشبودار پودوں کو سونگھنا مکروہ ہے. خوشبودار پودوں کے سونگھنے کا ذکر ہے، خوشبو لگانے کا کوئی بھی ذکر نہیں، کہیں بھی اس سے کراہت کا کوئی ذکر نہیں آیا. خوشبو لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے. پانی میں بیٹھنا عورت کے لیے مکروہ ہے. کچھ چیزوں سے نیمیاں کرنا مکروہ ہے. لباس کو بدن کے اوپر جو پہنا ہوا لباس ہے اس کو اوپر سے تر کرنا، یعنی کپڑے پہنے اوپر انسان پانی ڈالنا شروع کر دے، یہ بھی مکروہ ہے. دانت نکلوانا حالت روزہ میں مکروہ ہے. اگر خون اندر چلے جانے کا خطرہ ہو تو پھر پارلر پرہیزی اس سے زیادہ بہتر ہے. اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی درپیش آتا ہے، اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ جب مسوڑ سے خون نکلتا ہے کئی لوگوں کے تو اس سے روزہ باطل، اگر وہ تھوک دیتا ہے باہر نکلتا ہے تو پھر روزہ باطل نہیں ہوتا. اگر اس کو جان بوجھ کر نکل دے گا تو پھر اس کے روزے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، روزہ اس کا باطل ہوگا. زیادہ دنیا کرنا بھی، بار بار منہ میں ڈال کے دنیا کرنا یہ بھی مکروہ ہے. بات کرنا تب لکڑی سے یہ بھی مکروہ ہے. روزہ اس سے باطل نہیں ہوتا، صرف کیا ہے مکروہ. بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ برش کرنا بھول گئے تھے سیکنڈ کے بعد، اب ہم کیا کریں؟ اگر آپ برش اطمینان سے کر سکتے ہیں اور آپ کو اطمینان ہے کہ آپ اس کا مواد اندر نہیں جانے دیں گے تو کیا جا سکتا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، روزہ اس سے باطل نہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے متعلق ہے وہ احتیاط ضروری ہے. کچھ لوگ جو روزہ نہیں رکھ سکتے، بیماری ہے ان کو، دائمی بیماری ہے یا بڑھاپے میں بھی گنجائش ہے جو انسان زیادہ بوڑھا ہو جائے، شریعت نے اس کے لیے سہولت دی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے. تو ایسے لوگوں کو فدیہ ادا کرنا ہوتا ہے روزے کے بدلے میں. فدیہ بدل جسے کہا جاتا ہے روزے کے بدلے. یہ فدیہ جو ہے وہ بنتا ہے ہر روزے کے بدلے میں تقریباً 14 جگہ ایک منتہا اسے کہا جاتا ہے. تو یہ مہینے کا تقریباً 26 کلو لگ جاتا ہے جس خوراک سے انسان کھاتا ہے. اس سے دیتے ہیں کسی اور دن سے دیتے، گندم کے 26 کلو دیتے، کھجور کے دیتے، کشمش دیتے. اس کی قیمت بھی دے سکتا ہے. گندم کی قیمت تقریباً اندازہ 1800 کم از کم جو بنتی ہے. جو لوگ ذرا مہنگی چیزیں استعمال کرتے ہیں، مہنگی گندم استعمال کرتے ہیں، 2400 دیتے کوئی گنجائش ہو تو اللہ کے راہ میں زیادہ خرچ کرنا جو ہے نا وہ بڑے سے ثواب ہے، ثواب میں اضافے کا سبب ہے. کم سے کم مقدار اس لیے بتائی جاتی ہے کہ عام بندہ جو وہ ادا کر سکے، ہر شخص کے لیے جو ادا کرنا ضروری ہوتا ہے. اسی طرح جیسے کہ فطرے کے بعد میں عرض کیا جاتا ہے کہ فطرہ جو ہے وہ ماہ رمضان کی مکمل ہونے پر ویسے تو واجب ہوتا ہے، لیکن بہت سے لوگ چونکہ سوال
کر رہے تھے اور کرتے ہیں، تو اس کے متعلق بھی عرض کر دیتا ہوں کہ فطرہ 3 کلو وہ جنس جو انسان کی غالب خوراک ہے، اگر غالب خوراک گندم ہے تو اس گندم کی جنس سے، اگر غالب خوراک چاول ہے تو چاول کی جنس سے 3 کلو، غالب خوراک کھجوریں ہیں تو کھجوروں کی جنس۔ بس یہ دیکھنا ہے کہ انسان کی غالب خوراک کیا ہے، اسی غالب خوراک سے 3 کلو ہر فرد کے بدلے میں فطرہ زکوٰۃ فطرہ ادا کرنا۔ اس کی قیمت بھی دی جا سکتی ہے، قیمت کا جو بازار سے معلومات دی گئی ہیں اس کے مطابق آٹا جو کہ نارمل آٹا 60 روپے کلو بھی بکتا رہا اور چکی کا آٹا 80 روپے کلو بکتا ہے، سرکاری ریٹ 70 روپے کلو کے اس سے کم و بیش ہے۔ تو اس لحاظ سے انسان دیکھ لے جو 60 روپے کلو زیادہ سال کے دوران زیادہ انہوں نے استعمال کیا ان کے لیے تقریباً 180 روپے بنے گا، اور جنہوں نے 70 روپے کے لحاظ سے زیادہ استعمال کیا ہے وہ 210 روپے بنتے ہیں۔ جنہوں نے 80 روپے کلو والا استعمال کیا ہے جیسا کہ چکی سے جو آٹا لیا جاتا ہے اسپیشل آٹا، تو وہ اس لحاظ سے تقریباً 240 روپے پر ہیڈ بنتا ہے، یعنی ہر شخص کے بدلے میں 240 روپے فطرانہ بن جاتا ہے۔ جو لوگ چاول استعمال کرتے ہیں وہ پھر چاول کی قیمت کا خود اندازہ لگا، جو لوگ بیرون ملک رہتے ہیں وہ ہم سے رابطہ کر کے بسا اوقات پوچھتے ہیں کہ کتنا فطرہ دیں، ان کو میں عرض کرتا ہوں کہ آپ لوگ وہاں پہ رہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ خوراک کی قیمت کیا ہے، گندم کی قیمت کیا ہے، یا اگر چاول آپ استعمال کرتے ہیں تو چاول کی قیمت کیا ہے وہ آپ کو پتہ ہے، تو آپ صرف 3 کلو سا حساب کر کے لگا لیں، اتنا مشکل معاملہ تو ہے آسان ہے، 3 سے ضرور دی جا سکتی ہے جتنا بھی کلو بن رہا ہے اس لحاظ سے۔ تو جو لوگ چاول استعمال کر رہے ہیں یا دوسری خوراک استعمال کر رہے ہیں ان کے لیے یہ چیز جو ہے وہ گنجائش موجود ہے کہ وہ اسی کی 3 کلو کا حساب کر کے زکوٰۃ فطرہ اس کی قیمت ادا کر دیں، جنس بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص چاند نظر آنے سے پہلے زکوٰۃ فطرہ ادا کرنا چاہے، کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب مستحق لوگ موجود ہیں ہمارے محلے میں، ہمسائے ہیں، رشتہ دار ہیں، ہم دینا چاہ رہے ہیں کہ پہلے سے ہی وہ انتظام کر لیں اپنی عید کا یا روزوں کا، تو ان کے لیے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے وہ قرض کی نیت سے دے دیں کہ میں اس بندے کو قرض دوں گا، فطرہ کی نیت نہیں کر سکتا کیونکہ فطرہ واجب ہوتا ہے چاند نظر آنے کے بعد، شوال کا پہلے شوال میں چاند جو نظر آتا ہے تو فطرہ واجب ہوتا ہے، تو پہلے اگر دینا ہے تو وہ قرض کی نیت کر لیں، اور جب چاند نظر آ جائے تو اسی قرض کو نیت پلٹا دے کہ یہ میں نے فطرہ کا ارادہ کر لیا، اگلے بندے کو بتا دے کہ میں نے پیسے ان سے واپس نہیں لینے، تو اس طریقے سے بھی یہ اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے۔ خدا مدد سے یہ دعا ہے کہ خدا میں احکام کو سمجھنے اور سیکھتے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک تو یہ رمضان مبارک کا جو نقشہ سحر و افطار ہے، استاد محترم مولانا محمد ہاشم صاحب کا تیار کرنا، جب میں نے سب سے پہلے تیار کیا تھا تو وہ تیار ہے مدرسے کے آپ کے پاس موجود ہے، اس کو چاہیے وہ لے لیں، لیکن ایک بات کی طرف توجہ دلانا بھی ضروری ہے کہ جو لوگ ملتے ہیں نقشہ اس کو پھر کوشش کریں کہ اس کو مسجد میں چسپاں کریں۔ جو لوگ دور دراز جن کے گھر ہیں مسجد سے دور ہیں وہ اپنے گھر میں بھی رکھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو مسجد کے قریب رہتے ہیں تو مسجد کی آواز سن سکتے ہیں تو کوشش کریں کہ مسجد کے اندر لگائیں تاکہ سب لوگ اس سے صحیح طور پر فائدہ اٹھا سکیں۔ جن لوگوں کے پاس اس کی خبر نہیں پہنچتی اس کی خبر بھی پہنچ دے۔ ایک سحری سے متعلق وضاحت بھی ضروری ہے کہ جو سحری کا وقت اس میں لکھا گیا اس میں 10 منٹ کی گنجائش دی گئی ہے، احتیاط کے 10 منٹ رکھے گئے ہیں، یہ معلوم ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا جب آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو نماز فجر اس سے 10 منٹ بعد پڑھیں، ٹائم لکھا گیا ہے، سحری اسی وقت آپ بند کر لیں تو بہتر ہے، تھوڑا سا تعبیر ہو جائے تو غرض نہیں تو کہ احتیاط کے 10 منٹ بعد، لیکن نماز پڑھنا آپ نے 10 منٹ بعد پڑھنی ہے، نماز پہلے نہیں۔ کہ چند دنوں ملک کے اندر کافی سیاسی بحران رہا، الحمدللہ ایسا طریقے سے سپریم کورٹ نے اس بحران کو انجام تک پہنچایا ہے اور اچھا فیصلہ کیا ہے۔ ہماری یہ خواہش ہے اور یہ آرزو ہے کہ اسی طرح تمام معاملات آئین کے مطابق طے ہونے چاہیے۔ ملت تشیع کا ہمیشہ یہی مطالبہ رہا کہ آئین کے مطابق عمل کیا جائے، جہاں جو بے قانونی ہے اور آئین سے دوری ہے وہ سب سے زیادہ ہم لوگوں کے لیے مشکل ساز بنتی ہے، اور ہم صرف یہ تقاضا نہیں کرتے کہ اس معاملے میں آئین پر عمل ہو، ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ دوسرے معاملات میں بھی آئین پر عمل ہو۔ جن لوگوں کو غیر قانونی طور پر غائب کیا جاتا ہے، جن کو لاپتہ کر دیا جاتا ہے، وہ بھی تو لا قانونیت ہے، وہ بھی تو آئین کی پامالی ہے، وہ پاکستانی آئین کی پامالی ہے نا، وہ کسی اور ملک کا قانون نہیں، وہ کسی ملک کا قانون، تو اس پہ کیوں نہیں نوٹس لیا جاتا، اس میں بھی توجہ ہونی چاہیے سب کی۔ اس طرح عوام کو ایک معیار اچھا معیار
ہے اس کے اندر یہ کیا حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کو بہترین تعلیم، بہترین صحت کی سہولیات اور روزگار کی بہترین سہولیات فراہم کریں۔ یہ بھی تو پامال ہو رہی ہیں اور اکثر سے پامال ہو رہی ہیں، ان چیزوں پر بھی توجہ نہیں ہے تو اس پر بھی توجہ ہونی چاہیے۔ ہمارا تو تقاضا یہ ہے، ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس زمانے میں بھی آئین پر عمل ہونا چاہیے، آئین کے مطابق لوگوں کو روزگار فراہم ہونا چاہیے، آئین کے مطابق عوام کو تعلیم فراہم ہونی چاہیے، آئین کے مطابق لوگوں کو صحت کی سہولیات ملنی چاہیے، آئین کے مطابق تمام جو انسانوں کے قانونی حقوق ہے وہ ملنے چاہیے، جو مذہبی حقوق ہے وہ بھی ملنے چاہیے۔ آئین پر پابندی ہی ہمارے لیے کیا ہے، وہ اس معاشرے کے سکون اور امن کا ذریعہ ہے۔ خدا بندے سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس آئین پر عمل کرنے کی توفیق دے۔